گستاخی معاف، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ملک میں کچھ لوگوں کے لیے قائد اعظم ایک مسئلہ بن چکا ہے، اور اس مسئلہ بننے کا جو احساس ہے یہ مجھے 3-4 سال پہلے ہوا تھا، جب ہمیں سامنے بٹھا کر یہ کہنا شروع کیا کہ جناب دنیا بدل گئی ہے اور اب پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لینے چاہیے۔ تو میں جب ان کو کہتا تھا کہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرو مین کو خط میں یہ کہا تھا، اسرائیل کے بارے میں یہ کہا تھا، یہ کہا، وہ مجھے کہتے تھے یار تم کس زمانے میں رہتے ہو، وہ دنیا بدل گئی، اس وقت قائد اعظم نے جو کہا ہوگا وہ صحیح تھا، اب دنیا بدل گیا، اب پاکستان کی ضرورت ہے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا۔ تو اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوا کہ ان لوگوں کے لیے قائد اعظم ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ اب دوبارہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے۔ دیکھیں، میں نے جب اس ملک کے وزیر قانون کے سامنے قائد اعظم کی بات کی تو انہوں نے ہوں ہاں کر کے وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ ان کو چاہیے تھا کہ مجھ سے بات کرتے کہ اچھا جی آپ کا کیا اس پہ ایشو ہے، یہ ہے کون سا نقطہ جو ہے اس قانون کا اس پر آپ کو اختلاف ہے۔ تو کیونکہ میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں، مجھے بڑی حیرانی ہوئی، اور پھر جو باقی وزراء صاحبان ہیں انہوں نے بھی میری بات تو سن لی، لیکن وہ اس بات کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ایک آدمی جس نے ابھی ہمارے ساتھ ایوارڈ لیا ہے، مارکہ حق ایوارڈ لیا ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اس ملک میں ایسی قانون سازی نہ کریں جو قائد اعظم کی تعلیمات کی خلاف ورزی پر مبنی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے قائد اعظم جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، اور وہ قائد اعظم کی تصویر انہوں نے کرنسی نوٹوں پہ تو لگا رکھی ہے، ہر سرکاری دفتر میں بھی قائد اعظم کی تصویر نظر آتی ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، ہر چیف منسٹر ہاؤس، ہر گورنر ہاؤس، ہر سرکاری دفتر میں قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ لیکن پارلیمنٹ میں آپ وہ قانون سازی کر رہے ہیں جو قائد اعظم کے نظریات کی توہین ہے۔ یہ بات میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ فاؤنڈر آف پاکستان، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جب ایک بات کہہ دی کہ کسی بھی شہری کو 1 منٹ کے لیے بھی بغیر جوڈیشل ٹرائل کے حراست میں رکھنا نامناسب ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، تو پھر آپ کیسے یہ ایسے بل پیش کر رہے ہیں اس اسمبلی میں اور پاس کر رہے ہیں جس کے تحت آپ 1 منٹ کے لیے نہیں 3 مہینے کے لیے آپ دہشت گردی کی عدالت جو ہے یا دہشت گردی کے جو قوانین ہیں ان کے تحت آپ 3 مہینے کے لیے کسی کو اپنی حراست میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی یہ تو قانون دہشت گردوں کے لیے ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، میں مان لیتا ہوں دہشت گردوں کے لیے ہے۔ 1997 میں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے یہ اینٹی ٹیررسٹ لا بنایا تھا، اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر بڑی بحث ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس قانون کو نامناسب قرار دیا تھا، لیکن پھر ٹھیک ہے آپ نے اسمبلی میں اپنی اکثریت کی وجہ سے قانون پاس کر لیا۔ پھر اس قانون میں آپ ترامیم کرتے رہے 2014 میں بھی اس میں ترمیم ہوئی کہ جی اینٹی ٹیررسٹ لا جو ہے اس کے تحت آپ 24 گھنٹے کی بجائے کچھ زیادہ لمبے عرصے کے لیے کسی بھی شہری کو اپنی حراست میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں سن سیٹ کلوز لگائی گئی تھی۔ وہ سن سیٹ کلوز 2 سال کی تھی، وہ 2016 میں ختم ہو گئی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گرد جو ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے ہم نے جناب یہ قانون بنایا ہے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ حال ہی میں جو انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں، انہوں نے لاہور میں اور سرگودا میں اور جگہوں پہ ان انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے جن سیاستدانوں کو 10 سال قید کی سزا دی ہے، کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ دہشت گرد ہے؟ بس میں اور کسی کا نام ہی نہیں لیتا، باقی بھی میں نام لے سکتا ہوں۔ آپ کسی پاکستان کے شہری کو جا کے پوچھیں کہ کیا آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، وہ کہے گا نہیں۔ لیکن انسداد دہشت گردی کی عدالت جو اسی قانون کے تحت قائم ہوئی ہے، اینٹی ٹیررسٹ لا 1997، اس قانون کے تحت قائم عدالت جو ہے اس نے ان کو سزا دی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی 9 مئی کو جو ہوا وہ غلط تھا۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں 9 مئی کو جو ہوا وہ غلط تھا، لیکن
اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان میں بیٹھ کر میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے فیصلوں کا باریک بینی سے جائزہ لوں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ قانون جو ہے اس کو سیاسی مخالفین کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر آپ نے استعمال کیا ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں جن لوگوں پر چارج لگا، جن کے نام ایف آئی آرز میں آئے، ان میں سے جس کسی نے بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی، پریس کانفرنس کی اور کوئی دوسری پارٹی جوائن کر لی، پریس کانفرنس کی یا تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، ان کو تو آپ نے سزا نہیں دی۔ جن کے بارے میں ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں، وہ نظر بھی آ رہے ہیں ویڈیو کلپس میں، ان کو تو آپ نے سزا نہیں دی۔ اور جنہوں نے آپ سے معافی نہیں مانگی، جنہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی، ان کو آپ نے سزا دے دی۔ تو کیا آپ لوگوں کو قائد اعظم کے پاکستان میں 14 اگست اور 23 مارچ منانے کا حق ہے؟ میں صرف آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بھی بات کرتا ہوں۔ کیا آپ کو اور مجھے پاکستان میں قائد اعظم کا نام استعمال کرنے کی اجازت ملنی چاہیے؟ اگر قائد اعظم زندہ ہوتے یا قائد اعظم فرض کریں اس پاکستان میں آ جاتے ہیں اور وہ دیکھیں اس پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، وہ کہیں گے یار انہوں نے انسداد دہشت گردی کے قانون کو 1997 میں پاس کیا تھا، انہوں نے انسداد دہشت گردی یعنی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے عدالتیں بنائیں، ان عدالتوں سے یہ سیاستدانوں کو 10-10 سال قید کی سزا دے رہے ہیں۔ صرف آپ نے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں نہیں بنائیں، آپ نے فوجی عدالتیں بھی بنائیں، اور ایک دفعہ نہیں بنائیں، آپ نے بار بار بنائیں۔ اور اس قائد اعظم کے پاکستان میں کچھ ایسے جج صاحبان بھی ہیں جنہوں نے 2015 میں فوجی عدالتوں کی مخالفت کی اور بعد میں 2023 میں اور 2024 میں فوجی عدالتوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور ان میں سے 2 جج صاحبان کا میں بہت احترام کے ساتھ ذکر کروں گا کہ 2015 میں جب فوجی عدالتوں کا بل سپریم کورٹ میں آیا تو اس قانون کے خلاف 2 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اختلاف کیا تھا کہ یہ فوجی عدالتیں قائد اعظم کے نظریات کے خلاف ہیں۔ یہ کون سے 2 جج تھے؟ جسٹس جواد ایس خواجہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ یہ دونوں بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان بنے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فوجی عدالتیں ہیں یہ قائد اعظم کے نظریات کے خلاف ہیں، اور انہوں نے جو رولٹ ایکٹ کی قائد اعظم نے مخالفت کی تھی اس کا حوالہ بھی دیا، اور یہ بھی کہا کہ قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کسی بھی شہری کو 1 منٹ کے لیے بھی بغیر جوڈیشل ٹرائل کے اپنی حراست میں نہیں رکھ سکتے، تو اس لیے یہ فوجی عدالتیں غلط بن رہی ہیں۔ بعد میں جواد ایس خواجہ صاحب تو ریٹائر ہو گئے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب 2023 میں موجود تھے سپریم کورٹ میں۔ تو اس مرتبہ جب ان کے سامنے کیس آیا تو وہ بینچ میں نہیں بیٹھے، لیکن جب قانون پاس ہو گیا خاموش رہے، ان کو اس وقت قائد اعظم یاد نہیں آیا۔ تو ہمارے ملک میں بھی ہمیں قائد اعظم اس وقت یاد آتا ہے جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو پھر ہم ایسے قانون بناتے ہیں جو قائد اعظم کے نظریات کے خلاف ہوتے ہیں۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس مرتبہ تو یہ جو قانون پاس کیا یہ 13 اگست کو پاس کیا گیا اور اگلے دن 14 اگست تھی، اور جن لوگوں نے پاس کیا وہ اگلے دن 14 اگست کو ایوارڈ بھی لے رہے تھے۔ چلیں ایوارڈ آپ لے لیں، لیکن اب آپ نے جو مجھے بھی کہا ہے اور آپ پبلکلی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے قانون امینڈ کیا ہے، اب اس قانون کو آپ سیاستدانوں اور سیاسی کارکنوں اور صحافیوں کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، تو یہ جو اب آپ کا دعویٰ ہے اس کی لاج ضرور رکھیں، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ پہلے تو کوئی قانونی کارروائی بھی ہوتی تھی، جن لوگوں کو آپ اٹھا لیتے تھے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی ہوتی تھی، اب وہ قانونی کارروائی جو ہے اس کا مذاق بھی بند کر دیا گیا ہے۔